اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ، مطلب ہے تو سارا 3 سال کا مشکل ہے اس کو بھلانا، لیکن آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی ایک بہت منفی جس کا اثر ہوا ہو آپ پہ، بہت سخت واقعہ ہو جو آپ کے لیے بھلانا مشکل ہو، اور ایک کوئی پازیٹیو جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ یار یہ بہت اچھا اس دوران میں ایک چیز ہوئی جو. میرا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے جو بھی کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ میرے لیے بڑا اچھا ہوتا تھا. تو جب میں طالبان کے پاس تھا تو مجھے میں فیبرری میں گیا تو ورلڈ کپ ہو رہا تھا کرکٹ کا. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ کرکٹ کا بہت شوق تھا ان کو، طالبان کو بہت کرکٹ کا بہت شوق ہے ان لوگوں کو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، کبھی کبھی سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پاکستان کا ریڈیو پہ چل رہا تھا کہ پاکستان کا میچ ہو رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. کوئی ڈیٹس مجھے اب یاد نہیں، کا ہی تھا، فیبرری تھا 2015 ورلڈ کپ تھا. تو میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے کرکٹ کا، تو میں پاکستان کا میچ دیکھنا چاہتا ہوں ورلڈ کپ کا. تو اس نے کہا ہم آپ کو سنا سکتے ہیں ریڈیو پہ. میں نے کہا بہت مہربانی ہوگی آپ کی. تو انہوں نے مجھے ریڈیو دیا تو میں نے پاکستان کا وہ میچ سنا. لیکن وہ کنڈیشن ایسی تھی کہ اندر سگنلز نہیں آتے تھے اس کے میچ کے، تو وہ مجھے باہر جانا پڑا، اور باہر برف باری ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے روک رہے تھے کہ آپ باہر مت جائیں، آپ تو باہر تو برف باری ہو رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں میں تو میچ تو سننا چاہتا ہوں. تو میں نے ایک وہ لیا اپنا سلیپنگ بیگ، اور میں باہر ہی تھوڑا سا گھر سے باہر ہی کونے پہ بیٹھ گیا جہاں سگنلز آ رہے تھے. تو وہاں پہ میں نے دن کو وہ میچ سنا پاکستان کا. پھر آپ کو یہ شوال کے علاقے سے پھر افغانستان کب لے کے گئے؟ 29 فیبرری 2016 کو پاکستان فوج نے دتا خیل کے علاقے پہ پیش قدمی شروع کر دی. اور تو وہ مجھے لے کر، خالد بھی ساتھ تھا، اور وہ مجھے لے کے افغانستان چلے گئے. تو یہ اس دوران ڈرون بھی وہاں چل رہے ہوں گے، پاکستانی فضائیہ بھی وہاں حملے کر رہی تھی، تو وہ کیا حالات ہوتے تھے، کس طرح اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھتے تھے؟ تو وار زون تھا جی، بہت سخت حالات تھے وہاں پہ، بہت سخت بمباری ہوتی تھی. پاکستان ٹینکس بھی فائر کرتے تھے، مارٹرز بھی فائر کرتے تھے، اور جیٹ سٹرائک سب بہت ہوتی تھیں جیٹ سٹرائک. تو یہ کیسے طالبان کیسے پھر آپ کو بھی محفوظ رکھتے تھے، اپنے آپ کو بھی محفوظ ہم لوگ رکھتے بھاگ جاتے تھے باہر، آسمان کے نیچے بیٹھ جاتے تھے. لیکن ڈرونز بھی تھے وہاں پر. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا ڈرون سٹرائک ہوئی تھی 5 جنوری کو، جس میں وہ ہلاک ہو گئے امریکن فارنرز سے. تو میں بہت قریب تھا اس کے، اباؤٹ 100 یارڈس قریب ہی میں رہ رہا تھا. تو یہ تھا. جیٹ سٹرائک بھی میں نے دیکھی. میں نے پہلی جیٹ سٹرائک دیکھی تھی جب ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی، پنجاب کے انٹیریئر منسٹر خان دادا صاحب. ان کی اسیسینیشن کے بعد ہی پاکستان آرمی نے اور فضائیہ نے بمباری شروع کر دی دتا خیل کے اوپر. اچھا، تو اس کا کوئی مؤثر تھیں، کوئی صحیح نشانے لگا رہی تھیں یا؟ نشانے تو ٹھیک لگا رہی تھی، لیکن لوگ نہیں تھے وہاں پہ. وہ نکل جاتے تھے پہلے سے؟ جی، وہ جگہ خالی تھی. اور یہ جو مطالبہ تھا، یہ اطلاعات تھیں ایسی کہ جی وہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا پیسے مانگ رہے ہیں، آپ سے انہوں نے کبھی یہ بات کی کہ وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں آپ کی؟ پرزنر ایکسچینج اینڈ رینسم. تو کون سے؟ لیکن وہ بہت ان ریزنیبل سی ڈیمانڈس تھیں. لیکن کون سے قیدی تھے؟ کوئی خاص قیدی تھے جن کی رہائی وہ مانگ رہے؟ خاص قیدی تھے، ان کی ڈیٹیلز آپ شاید میری بک میں پڑھیں. اچھا اچھا اچھا، یہ بتائیں کہ اور رقم کا مطالبہ بھی جی، رقم کا کتنی مطالبہ رقم تھا. مانگ رہے تھے؟ اس پہ کوئی بارگیننگ بھی سنا تھا ہو رہی تھی آپ کے رقم والد صاحب کے ساتھ؟ اصل میں رقم ان کو جو میں نے فیل کیا ہے کہ ان کو پیسوں کا اتنا پرابلم نہیں ہے، اسپیشلی القاعدہ. طالبان تو ہوتا تو پیسوں کی پہ آ جاتے وہ، لیکن القاعدہ کو پیسوں کا پرابلم نہیں ہے. وہ بہت سیریس تھے اپنے پریزنرز کے لیے. اچھا، اب اس آخری دن کی طرف آتے ہیں. بہت سی تفصیل ہے، لمبا سفر ہے آپ کا، ہر اس پہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن جس دن آپ کی رہائی ہوئی وہ واقعہ کیسے ہوا اور شروع کیسے ہوا؟ اور 9 مئی ہی تھا، اور اتفاق سے، اور میرے 3 سال مکمل ہو گئے. میں اس دن بہت افسردہ تھا. تو لیکن شام کے وقت جو القاعدہ والا بندہ تھا وہ میرے پاس آیا، میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی. تو اس نے بولا کہ اس کو ٹپ آف ہے کہ آج ریڈ ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ کیسے ریڈ ہوگا، میں نہیں مانتا آج ریڈ ہوگا. تو اس نے کہا نہیں آج ہوگا ریڈ. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ عشاء پڑھ لیں اور عشاء کے بعد ہم نے نکلنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. عشاء کے بعد پھر وہ مجھے لے کر نکل گئے باہر. انہوں نے کہا ہم نے یہ جگہ چھوڑنی ہے، کمپاؤنڈ چھوڑنا ہے، کمپاؤنڈ پہ ریڈ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نکل گئے. اب جس 3-4 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کیا تو مجھے اندازہ تھا کہ ہم پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ میرے آگے تھے تقریباً
15 یارڈس کا فرق تھا میرا اور ان کا. تو اتنے میں آواز آئی ہیلی کاپٹرس کی. تو اس نے مجھے چیخ کے بولا کہ آپ لیٹ جاؤ. میں لیٹ گیا. تو جیسے میں لیٹا تو ایک لائٹ فلیش ہوئی ان کے اوپر. تو اس نے مجھے کہا کہ بھاگو. تو وہ ایک اسپلٹ ڈیسیجن تھا میرا کہ میں ان کے ساتھ نہ بھاگوں اور دوسری طرف بھاگوں. وہ رائٹ بھاگے, میں لیفٹ بھاگا, لیکن میں اتنا بھاگ نہیں سکا. لیکن وہ فیصلہ بہت میرا اچھا تھا الحمدللہ, اس لیے میں آج ادھر بیٹھا ہوں. لائف سیونگ ڈیسیجن تھی. لائف سیونگ ڈیسیجن تھا ایگزیکٹلی. تو پھر وہ کیسے مارے گئے, ان کو کیسے مارا؟ تو جیسے ہی میں گر گیا تو مجھے فائرنگ کی آواز آئی. بہت کم فائر ہوئے, شاید 4 یا 5. اور تو مجھے لگا کہ مجھے بھی لگ جائے گا فائر, اور یا فائر نہ لگا تو ڈرون چل رہا تھا. میں نے کہا ڈرون میزائل مار دے گا. تو آئی واز ریڈی ٹو ڈائی دیٹ ٹائم. لیکن پھر مجھے ایک آواز آئی پشتوں میں پہلے آواز آئی کہ تو میں نے اس کو انگلش کہا, چیخ کے بولا. میں نے کہا انگلش. تو میں نے غور سے جب اس کو دیکھا تو وہ ایک سولجر تھا امریکن. تو اس نے پھر میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا فوراً ہی. میں نے کہا میرا نام علی حیدر گیلانی ہے, میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہوں, اور میں کڈنیپ تھا, القاعدہ کے ساتھ تھا. تو انہوں نے کنفرم کیا اپنی اتھارٹیز سے, اور پھر میری جو پیچھے سے وہ روپ سے جس سے باندھا ہوا تھا میرے ہاتھ وہ کھولے, مجھے میری شرٹ واپس کی, اور بڑی کٹیس طریقے سے مجھے کہا مسٹر گیلانی یو گوئنگ ہوم. آخری سوال میرا آپ کے مستقبل کے بارے میں. کیا ایک تو آپ نے بتایا کہ کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا ارادے ہیں؟ اس کے علاوہ میں بس زندہ رہنا چاہتا ہوں فی الحال. اپنی زندگی کا ہر دن زندہ رہنا چاہتا ہوں, اور جو میں نے مس کی ہیں چیزیں اپنے بیٹے کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, میں وہ کرنا چاہتا ہوں. ان کو ٹائم دینا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں.